کہ اگر ایمان والے قتل کرنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتے تو کیا اس کا مطلب ان کو چھٹی ہے پھر وہ قتل کرتے پھریں؟ نہیں، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والے اگر کوئی قتل کرے اس کا ہم بدلہ قتل نہ کریں تو وہ قتل کرتا پھر رہا ہے. وہی اب بھی دیکھیے میں بتا رہا تھا، آپ دیکھیے اس کی آیت پڑھیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بدلہ میں بتا، جب کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ کیا کر رہا ہے. سورہ انعام 65 اور 159 آیت ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دے وہ اس پر قادر ہے کہ یہ کہ تم پر عذاب مقرر کرے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ میں لباس پہنا کر اور بعض تمہارے بعض کے ساتھ بدبختی کا مزہ چکائے. دیکھو ہم کیسے آیت نشانیوں کی گردان کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھ سکیں. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. بے شک جنہوں نے اپنے دین فیصلے میں فرق کیا اور ہو گئے گروہ، تیرا ہرگز ان سے کسی شے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، بے شک ان کا امر اللہ کی طرف ہے، پھر وہ ان کو پیشنگوئی کرے گا ساتھ جو وہ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کو گروہ بندی میں ان کو لباس پہنا کر بدبختی ایک دوسرے کو لڑواتا ہے. یہ اللہ کروا رہا ہے بیسیکلی. پھر اوپر سے عذاب، آسمانی عذاب، یعنی بارش ہوا، طوفانی ہوائیں، سائیکلونز اور پتہ نہیں بجلی گر رہی، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ کے. پھر زمین کے زلزلے، یہ اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کوئی قادر وغیرہ میں کرتا رہتا ہوں. اور آپ جو کہنا کہ وہ آزاد چھوڑ گیا قاتل، تو آپ کیسے اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. یہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو تمہارے بعض کے ساتھ وہ بدبختی کا مزہ چکاتا ہے، آپس میں لڑوا دیتا ہے. تو دیکھیے قاتل ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوس قتل ایک غارت کرے جاتے ہیں ایک ساتھ. وہ جو بائبل میں لکھا ہے اس نے مارا تو اس کو مار دو، اس نے مارا تو اس کو مار دو. اگر ہم قاتل کو چھوٹ نہیں دے رہے، ایمان والا جو ہے وہ اس سے اپنا بلڈ منی مانگ رہا ہے، اس کو برائی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، اچھائی جب کر رہا ہے اس پہ 10 نیکیوں کا لوڈ پڑ رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو صحیح اسپریچولی ایلیویشن کر رہی ہے. لیکن جو لوگ کراس میں مارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا اس کو اجازت ہے تو دوسرا اس کو مار دے گا. کوئی قاتل بچا نہیں ہے، جو قتل کرتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، پتہ یہ چلا آ رہا ہے، اور قتل کرتے رہتے ہیں تو عذاب نازل کرتا ہے. تو آگے دیکھیے ایک اور بھی آیت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، المائدہ 5:33-34 انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک هم خزي فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہ وہ قتل ہو جائیں گے، سلیب ہو جائے گی ان کو، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹ جائیں گے، یا زمین پر نفی جلا وطن ہو جائیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنا رکھا ہے. اگر آپ اللہ اور رسول کے جنگ کریں گے، یعنی اللہ نے بتایا کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا طریقہ کار یہ، جو اللہ آپ کو احکامات بتا رہا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، تو رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا رزلٹ ہے کہ آپ قتل ہو جائیں گے. کوئی قتل کر دے گا آپ کو، یا آپ کو سلیپ دے دی جائے گی، یعنی سلیپ ہو جائے گا جیسے پھانسی کہہ لیں آپ، یا ان کے ہاتھ مخالف طریقے سے کٹ جائیں گے، یہاں سے کٹ جائیں گے، یہاں سے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یوں ایک بار نکلا ٹھک سے ایکسیڈنٹ میں کان ٹانگ پاٹ پر توڑ دیا 1 منٹ میں، وہ بہت آسانی سے بدلہ نہیں جانتا ہے، اس کو اتنا کمزور نہیں سمجھے آپ. وہ کہہ رہے اس بات پر وہ قادر ہے، تو اللہ جو جنگ کر رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے سلیپ دے دی جائے گی، سلیپ ہو جائے گی اس کو، یا اس کے ہاتھ پر مخالف سمت سے کٹ جائیں گے، یا زمین پر نفی جلا وطن ہو جائے گا، اور اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عظیم عذاب ہے. اب اگر فرض کو کر بیٹھا اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی، تو آگے لکھا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ یعنی ایمان والے اس پر قدرت حاصل کر لیں، ان کو ہدایت کر کے کہ کیسے اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، بخش دیتا ہے. بس جان لو بے شک اللہ بخشنے والا رحم پر. اگر یہ کر بھی بیٹھا ہے، فرض کرو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو پھر اس کو احساس ہو گیا، تو ہدایت والے لوگ اس پہ قدرت رکھ کے ان کو بتائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. سورہ انعام 6 آیا 123
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی برادری میں اس کے مجرموں کو اکابر بنا دیا تاکہ اس میں وہ منصوبے بنائے، اور وہ منصوبے نہیں بناتے سوائے اپنے نفسوں کے خلاف، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. آخرت کی تو باتیں چھوڑ دیں آپ، مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم نے اس دنیا میں جو مجرم ہے، مجرم کون ہوتا ہے؟ جو سزا کا مستحق ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجرم، تو جو سزا کے مستحق ہیں کرمنلز، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہر کے اکابر ہیں، وہ بڑے 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 بڑے، ان کو اللہ نے شہروں کا بڑا بنا رکھا ہے، مجرموں کو اس شہر کے یا اس ملک کے اکابر بڑے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منصوبے بناتے ہیں. منصوبے کیا بناتے ہیں؟ جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. اکابر جو ہیں وہ اس ہر شہر کے جو اکابر ہیں بڑے بڑے، وہ اس شہر کے مجرم یعنی جیسے کہتے ہیں بڑا بننے کے لیے بہت جتنا خطرناک کرمنل ہوگا وہی بڑا بنے گا. ایک چھوٹا کرمنل کے اوپر بڑا کرمنل آ گیا، دو کرمنل ملے، کہہ رہے تم کیا تمہارا دان، تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بولا بھائی میرے پاس تو یہ ہے. اچھا بھائی، تو بھائی وہ دب گیا، تو اس کا ایک اور آگے، ایک اور، ہر سامنے کرتے، جو بھی اوپر ٹاپ پہ آئے وہ سب سے بڑا کرمنل. اور یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت دہشت دلا رہا ہے کہ ہر شہر کا جو مجرم ہے اکابر ہے، وہ پہنچا دیا اس نے اوپر پہنچا دیا.